ہمارا جوہر ہستی ہے، ہمارا جوہر ہستی ہے آرزوئے رسول، ہمارا جوہر ہستی ہے آرزوئے رسول، دل و نگاہ کی مستی ہے جستجوئے رسول، دل و نگاہ کی مستی ہے، دل و نگاہ کی عبادت ہے جستجوئے رسول، دعا کے پھول بیاں سنگ و زن کو ملتے ہیں، دلیل رحمت حق بن گئی ہے کھوئے رسول، دلیل رحمت حق بن گئی ہے کھوئے رسول، دعا کے پھول یہاں سنگ و زن کو ملتے ہیں، دلیل رحمت حق بن گئی ہے کھوئے رسول، نگاہ عرش بھی حیرت سے دیکھتی ہے اسے، نگاہ عرش بھی حیرت سے دیکھتی ہے اسے، ہے غازۂ رخ رفعت غبارے کوئے رسول، سبحان اللہ، ہے غازۂ رخ رفعت غبارے کوئے رسول، کوئی بلال ہوا اور کوئی اویس ہوا، کوئی بلال ہوا اور کوئی اویس ہوا، اثر دکھاتی ہے کیا کیا میں سبوئے رسول، اثر دکھاتی ہے کیا کیا میں سبوئے رسول، بغیر دیکھے خدا کو بھی ہم نے مان لیا، بغیر دیکھے خدا کو بھی ہم نے مان لیا، عجب یقین دلاتی ہے گفتگوئے رسول، عجب یقین دلاتی ہے گفتگوئے رسول، بغیر دیکھے خدا کو بھی ہم نے مان لیا، عجب یقین دلاتی ہے گفتگوئے رسول، برب کعبہ یہ ہے حاصل مسلمانی، برب کعبہ یہ ہے حاصل مسلمانی، جبین دل کے ہے سجدے تمام سوئے رسول، زبین دل کے ہے سجدے تمام سوئے رسول، وہ میری جان سے بھی بڑھ کر قریب ہے مجھ سے، وہ میری جان سے بڑھ کر قریب ہیں مجھ سے، نہ کیوں ہو گلشن جام خرام بوئے رسول، نہ کیوں ہو گلشن جام خرام بوئے رسول، اور میں تلاوت قرآن کا لطف مت پوچھو، میری تلاوت قرآن کا لطف مت پوچھو کہ حشر میں میرے نظر کہ حشر میں میرے پیش نظر ہے روئے رسول، کہ حشر میں میرے پیش نظر ہے روئے رسول، اور بفیض حضرت حسان حشر میں فاضل، بفیض حضرت حسان حشر میں فاضل، میں ایک نعت سناؤں گا روبروئے رسول، میں ایک نعت سناؤں گا روبروئے رسول، تم سب پڑھو درود میں ذکر رسول کرو، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ دوسرا چاند روایتوں کے مطابق وصال پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، اظہار بندگی کے لیے، صرف بندگی کے لیے نہیں، بندگی تو اندر سے بھی ہوتی ہے، باہر سے بھی ہوتی ہے، ظاہری بندگی بھی، باطنی بندگی، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، مگر اظہار بندگی کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، اور درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرط ہے، محبت رسول میں درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، اور کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے، میرے سرکار کی بارگاہ ہے سبھی کے لیے، میرے حضور کی بارگاہ ہے سبھی کے لیے۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، کل آپ نے سماعت فرمایا تھا جس کا لب لعاب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے آپ شریعت کی روح سے دیکھیں یا طریقت کے اینگل سے دیکھیں یا سائنس کی طریقے سے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ
جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس طرف ہم دھیان کرتے ہیں، جس کو یاد کرتے ہیں، اس کا عکس، اس کا فیض، اس کا نور، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمیں ٹرانسفر ہوتا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم تو تاجدار کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کل یہ سنا تھا اور پھر سنا تھا کہ ساری کائنات لینے کے لیے آئی، مصطفیٰ دینے کے لیے آئے۔ یہ آپ نے کل بھی سنا تھا اور سن رہے تھے، ہے نا؟ لب لعاب سنا تھا آپ نے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر ابھی اتوار کے دن کی بات ہے، اسی رویوار کو رات کو عشاء کے بعد اجمیر معلیٰ کے قریب سروار شریف کہتے ہیں، کن کا آستانہ ہے؟ خواجہ فخر شہزادہ چشت و سنجر، شہزادہ چشت و سنجر، خواجہ فخر، فخر ملت و دین، جلال رسول کا مظاہر مظہر، ارتقا کا بادشاہ، چھپا ہوا خضر، زمانے کا الیاس، غریب نواز کا شہزادہ، سلطان الہند کا شہزادہ۔ اب باپ غریب نواز ہو تو بیٹا کیسا غریب نواز ہو؟ جس کا باپ معین الحق والدین ہو، بیٹا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ معین الحق والدین کا شہزادہ، نور نظر، خواجہ فخر رضی اللہ تعالی۔ اسی اتوار کو رویوار کو بعد نماز عشاء یا رات میں، جہاں آپ کے ماموں صاحب کا مزار ہے سامنے، ندی کے پانی سے پیچھے اس طرف پار کر کے سامنے سے آپ کا آستانہ نظر آتا ہے، گنبد اور سارا نظر آتا ہے سامنے سے، ہے نا؟ وہیں سے ایک فقیر نے دیکھا اور سب کو بتایا، اور لوگوں نے اس کو فوٹو ویڈیو بھی کیا کہ آپ کے گنبد پر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو آپ ویڈیو میں کلیئر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کافی دیر تک، بہت دیر تک دیکھنے والوں نے اسے دیکھا، اچھی طریقے سے دیکھا، زوم کر کے بھی دیکھا۔ ٹھیک سے چہرہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اللہ والے، مگر کچھ گنبد پاک پر کوئی نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، ایسا لکھا ہے پتہ نہیں، مگر ہے کوئی، پتہ نہیں خواجہ فخر ہے کہ کون ہے، نظر آتا ہے۔ اور کئیوں نے دیکھا اور دکھایا گیا، ویڈیو نے بنانے والے نے ویڈیو بنائی، کافی اس کو چرچے میں آیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے، کیونکہ ابھی اتنا چرچے میں غالباً نہیں آیا ہے یہ بات، ابھی اتنی چرچا نہیں ہوئی ہے۔ خواجہ فخر ہے بھائی، اللہ والے ہیں۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، کچھ دکھاتے، کچھ چھپاتے، کچھ بتاتے ہیں، کسی کو بتاتے، کسی کو لیے چھپا دیتے، کسی کو دماغ میں دیتے، کسی کو دماغ بار کر دیتے، کہ کسی کو سامنے نظر آتے، کسی کو سامنے نظر نہیں آتے، کسی کو ہنساتے ہیں، کسی کو رلاتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو جلاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو بٹھاتے ہیں، کسی کو اٹھاتے ہیں، کسی کو سلاتے ہیں، کسی کو بیچتے ہیں، کسی کو کیا کرتے ہیں، کبھی پھول میں گلاب میں جلوا تو کبھی گنبد پہ جلوا تو کبھی ڈالی پہ جلوا تو کبھی موسم میں جلوا تو کبھی بادل میں جلوا تو کبھی خلوت میں جلوا تو کبھی جلوت میں جلوا، کبھی محفل میں جلوا تو کبھی ممبر پہ جلوا، تو جلوہ ہی جلوہ ہے۔ یہ جلووں والا انجمن ہے، یہ جلووں کی بات ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ شرانہ مصطفیٰ ہے، آل رسول ہے۔ میں سوچنے لگا یہ کیا بات ہوتی ہوگی، میرے بھی ذہن سے باہر تھا، لیکن اچانک ہو گئی بات پہ بات ہوئی، اور باتوں پہ سے میں آ گیا دیکھنے کو، تو ہم نے دیکھا تھا ویڈیو، مگر آپ دیکھیے کہ بات ہوئی، اور پھر یہ بات ہوئی تو میلاد کا چاند ہوا منگل کے روز، اور 2 دن پہلے دکھایا، یعنی 28 چاند تھا، سب 28 تھی، رات 28 میں سب تھی، امام حسن کا دن تھا،
2 دن کے بعد ربیع الاول کا چاند تھا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ والے ہیں، جسے چاہتے دکھا دیتے ہیں، خود کا بھی جلوہ دکھا دیتے ہیں، کبھی نہیں دکھاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، زبردست بات ہے۔ یہ تو اولیاء ہے، ایسے اچھے عاشق ہے کہ لوگوں نے صحابہ کا دیدار کیا، اہل بیت کا دیدار کیا، اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے، ولیوں کا نظارہ ہوا ہے، دیدار ہوا ہے، دیدار کی بات ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم پڑ جائے کہ خواجہ فخر کے دیدار کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے تو وہ بندہ ضرور کرے گا۔ کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تجھے غریب نواز کا اگر دیدار کرنا ہے تو یہ کر، تو وہ ضرور کرے گا۔ اتنے بجے یہ جگہ پہ آ جانا، تو وہ ضرور پہنچے گا۔ کیوں؟ سرکاروں کے سرکار مل رہا ہے، اللہ کے نور کا گھرانے کا دلبر مل رہا ہے، دلدار رسول مل رہا ہے، دلبر پیغمبر مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو بندہ ضرور اسے کرے گا۔ اگر کسی بندے کو، خوش نصیب بندہ کسی کو وہ یہ کہہ دے کو بندہ کہ تو یہ پڑھ یا یہ کر، تو تجھے غوث اعظم کا دیدار نصیب ہو جائے گا، وہ بندہ تو پھر کیا کہنا، وہ تو اسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اسی کے نیچے لگ جائے گا، اسی کی کہ یہ مجھے تو دیدار کرنا ہے، مجھے تو کرنا ہے۔ کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ یہ کیا جائے گا تو تجھے شاہ عالم کا دیدار ہو جائے گا، تو پھر وہ تو اگر کسی کا مرشد کہہ دے کہ تجھے یہ پڑھ تو قطب عالم و شاہ عالم کا دیدار ہوگا، تو بندہ ضرور اس سے کرے گا، کیونکہ یہ پڑھنا، یہ عمل ہے، یہ چیز ہے، فلاح ہے، یہ چیز ہے، اس میں یہ فائدہ ہے اور یہ چیزیں ہے۔ واللہ العظیم اگر کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو اگر یہ عمل کرے گا تجھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دیدار تجھے نصیب ہوگا، تجھے آقا کائنات کا دیدار نصیب ہو جائے گا، تو واللہ العظیم وہ بندہ اس میں ضرور اس کو، اس کی چاشنی ایمان اور یقین، اس کی محبت، اس کا ذوق اور اس کا شوق اس پر ضرور اس پر عمل کرنے کو کرے گا۔ واللہ العظیم میلاد رسول، درود رسول، محبت رسول، یہ سبھی دیدار رسول کے لیے تو ہے، دیدار اولیاء کے لیے تو ہے، یہ دیدار کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عمل جو ہے سرکار شاہ عالم کیا کرتے تھے، تو بندہ فوراً اس کو عمل میں لائے گا کہ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح وہ پڑھا کرتے تھے، لہٰذا میں بھی پڑھوں۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ کے مرشد کے مرشد، دادا مرشد یہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کو وہ ضرور اس مبارک کو اس ورد میں لے آئے گا کہ فلاں بزرگ پڑھا کرتے تھے، فلاں۔ اگر بتا دیا جائے شہنشاہ بغداد تاجدار اولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پڑھا کرتے تھے، تو بندہ اس کو فوراً عمل میں لے آئے گا کہ تو ان کا عمل ہے، یہ ان کو مطابق کیا جائے تو کیا بات ہو۔ اسی طریقے سے اگر کہہ دیا جائے کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پڑھا کرتے تھے، حسنین قریبین کا یہ ورد تھا، تو بندہ اس کو کرے گا اور اس کو ضرور کرے گا، اور اس کو فیض بھی ایسا ہی ملے گا۔ بھائی بڑوں کا عمل ہے، خود سے عمل کرنا اور ہے، اور اگر مرشد کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو پھر اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ خود کا عمل اور وظیفہ پڑھنا اور ہے، اور مرشد کرے یا اس کی تعلیم دے اور پھر کیا جائے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خواجہ خواجگان ہو، غوث پاک ہو، وہ خود کرتے ہو، انہوں نے تعلیم دی ہو، تو اگر بندہ کرے تو اس عمل میں پاور بڑھ جاتا ہے۔ بس غوث پاک کا وظیفہ ہے، غریب نواز کا یہ ورد ہے، کہا جاتا ہے مولا علی سرکار کا یہ ورد ہے، یہ فلاں کا ورد ہے، اگر وہ ورد کیا جائے تو اس ورد میں بہت پاور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کا عمل ہے، انہوں نے کیا تھا، اور جب انہوں نے کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پاور والا ہوتا ہے، وہ بہت عظمت اور مقبول والا عمل ہوتا ہے۔ قربان جاؤ، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، تو پھر وہ بندہ کیا سوچے گا کہ جب یہ پڑھتے تھے تو میں کیوں نہیں پڑھوں، میرے نبی پڑھتے تھے، میرے آقا کرتے تھے، اور وہ عمل اگر میں کروں گا تو کیا بات ہوگی۔ قربان جاؤ، ایسا عمل، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو مخلوق میں نہیں، خود خالق کر رہا ہے۔ اب وہ خالق کا عمل تم کرو گے تو پھر کیا ہوگا، خود اللہ رب العزت کا عمل تم کرو گے تو کیا ہوگا۔ کون سا عمل ہے وہ، کیا اس کا وظیفہ، کیا اس کا ورد، کیا وہ کیا کرتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں۔ تو درود کسی مخلوق کا ہی صرف عمل نہیں، خالق کا عمل ہے۔ جب خالق نے کیا ہے تو اس میں کتنا پاور ہوگا، اس میں کیا نہیں ہوگا، اس میں کیا کیا ہوگا۔ خالق نے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھا ہے، تو پھر اس درود میں اگر بندہ پڑھے گا تو اس کے اندر کتنی، اس کے اندر طاقت ہوگی، اس میں کتنی روحانیت ہوگی، اس میں کتنا فیض ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ کا عمل کیا جائے، یعنی درود پڑھا جائے، تو یہ تو رب کا عمل ہے۔ میلاد کیا جائے تو یہ تو رب کا عمل ہے۔
نماز پڑھنا یہ رب کا عمل نہیں، نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ خود جو ہے، اس کو نیچے کرو، اس کو وہ خود معبود ہے، تو نماز پڑھنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ وہ عمل ہے۔ نماز سجدہ یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس میں عبادت کرنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کتنا پاور ہوگا اس میں، کتنی فضیلت اس کی رسول اللہ نے کیا ہے۔ اور درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ درود اللہ کا طریقہ، ورد، عمل کہیے گا۔ اور سجدہ نماز رسول اللہ، سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے، اور درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ تو نماز تو سنت رسول ہے، مگر درود سنت خدا ہے۔ نماز طریقہ رسول ہے اور درود طریقہ خدا ہے، تو دونوں خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نماز اور درود، حضرت علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، اور آپ حضور سے دریافت کرتے کہ میری یہ پریشانی، تو حضور ارشاد فرماتے کہ ایسا ایسا کرو۔ سبحان اللہ۔ پریشانی کچھ ہوتی تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا، اور وہ حضور سے عرض کرتے اور حضور بتا دیتے کہ کیسا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، جب تشہد پڑھتے یعنی السلام علیکہ ایھا النبی، نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں جب بھی، تو پیارے آقا کا جواب آتا وعلیکم السلام یا شیخ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات میں پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ کے پہلے السلام علیکہ ایھا النبی، تو تشہد میں ہوتے یا ایسے ہی نبی پہ جب سلام پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دربار رسالت سے جواب آتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بار بار اس کو پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی۔ کسی نے کہا کہ حضور آپ کبھی کبھی بار بار پڑھ لیتے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی؟ کہا جب تک جواب نہیں آتا میں آگے نہیں پڑھتا۔ تو یہ ہوتا ہے دیدار کا معاملہ، یہ ہوتا ہے قرب کا معاملہ، یہ ہوتا ہے سوال ان پہ درود اور نماز اور طہارت قلب، طہارت ذہن جب ہو جاتی ہے تو انسان قریب ہو جاتا ہے، انسان کے پردے اٹھتے ہیں جب طہارت حاصل ہوتی ہے، قلب کو، روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو پھر یہ معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اس بات پہ محبت سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو ایسے بھی حضرات اولیاء اللہ جب درود پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے تھے تو سلام کا جواب آتا تھا، درود پڑھتے تھے تو باقاعدہ اس کی رحمتیں، برکاتیں انہیں دکھائی پڑتی تھی اور ان پہ ظاہر ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے درود و سلام کی بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں، پاکیزگی قلب کا ذریعہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ، مگر اس کو جتنی محبت کے ساتھ پڑھا جائے، جتنی عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے، جتنا اس میں دل لگا کے پڑھا جائے، رسول اللہ کی محبت اور عشق جتنا ہوگا، جیسا کہ کل سنا آپ نے، میدان محشر میں بندہ آئے گا تو اندر جو عشق ہوگا، محبت ہوگی، اسی کے ذریعے وہ سرکار کے قریب ہو جائے گا، سرکار کی خوشبو کو سونگھ لے گا، سرکار کدھر ہے پہچان لے گا۔ جو اندر کی محبت ہے اس کے اندر، جو اندر دل میں عشق کی لگن ہے اس کے اندر، اور جس کو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے رسول اللہ سے، کیا کہنا۔ ورنہ اس دنیا کے اندر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، دیکھیے اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس دنیا بھی ہے اور دل میں دنیا کی محبت بھی ہے، دولت بھی ہے، دولت کے انبار بھی ہے، دنیا بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، دل میں، اندر دل و دماغ میں دنیا کی محبت بھی ہے، دنیا کی لالچ بھی ہے۔ یہ بندہ تو خبیث، بہت ہی مردود۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، ظاہر میں دنیا ہے، بہت ہے اس کے پاس، لیکن اندر دنیا کی محبت نہیں، دل و دماغ میں دنیا کی محبت نہیں ہے، ظاہر میں ہے نہیں ہے،
اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں بھائی فلاں بندے کے پاس ہے بہت مگر اس کو کچھ پڑی ہی نہیں ہے، نہ دولت کی نہ بس. یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. دل میں، دل و دماغ میں اندر دنیا کی محبت نہیں، باہر کتنا بھی ہے. اور ایک وہ بندہ باہر بھی ہے اندر بھی ہے، مگر اس سے بھی خطرناک بندہ وہ ہوتا ہے ظاہر میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک فقیر چند مجبور یا ایسا ہی، لیکن دل و دماغ میں دنیا کی اتنی محبت لالچ بھری ہوئی ہے. یہ تو بہت اس مالدار سے بھی خراب ہے. یہ تو اتنا خراب ہے، یہ اتنا خطرناک ہے یہ بندہ. اس کی بدقسمتی بددیانتی ہے، اتنا بھرا ہوا ہے دل و دماغ میں دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. محبت دنیا اتنی غالب ہے اس کے اوپر کہ اگر کچھ عمل بھی کرے گا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک بادشاہ جو ہے جنت میں ٹہل رہا ہے اور ایک فقیر جہنم میں. تو ہونا تو یہ چاہیے غریب فقیر جنت میں ہوتا، بادشاہ جہنم میں ہوتا، جو عموماً ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ جہنم میں ہوتا، وہ فقیر بیچارہ جنت میں ہوتا. لیکن الٹا دکھا اسے، بادشاہ جنت میں اور وہ غریب فقیر جہنم میں. اس نے کہا بارہ الہ یہ کیا معاملہ ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں. اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا جو ہماری سوچ ہے، مگر یہاں یہ کیا بات کا بات یہ ہے میرے بندے کہ جو بادشاہ تھا بھلے ہی بادشاہ تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن دل و دماغ میں اس کو دنیا کی محبت نہیں تھی. اس کو نہیں تھی. تخت تھا، تاج تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ تو دل و دماغ سے غریبی کو پسند کرتا تھا. یہ سوچتا تھا یہ تو ٹھیک ہے، یہ بیچارے غریب اچھے، فلاں اچھے، میں کہاں، ان کی مدد کرنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کی نیتیں اچھی تھی دل و دماغ سے اپنی بادشاہ. تو یہ پیار کرتا تھا، غریبوں کا لحاظ کرتا تھا، دھیان رکھتا تھا. اس کے دل میں کوئی بادشاہ دنیا کی محبت نہیں تھی. اسی لیے یہ اس عمل کی، اس کی نیت، اس وجہ سے نیت کی وجہ سے اس کو جنت بھیج دیا. اور وہ جو غریب فقیر جہنم میں دیکھ رہے ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی چوپڑی تھی، لیکن دل میں ارمان کیا تھا، یہ بادشاہ کے جیسا میرا بھی محل ہو جائے، اس کے جیسا روم ہو جائے، جس کا جیسا تخت ہو جائے، اس کی جیسی سواری ہو جائے، اس کے جیسا یہ ہو جائے، اس کے جیسا وہ ہو جائے. برابر بادشاہت دل میں بھری ہوئی تھی، اور اس بادشاہ کے دل میں فقیری بھری ہوئی تھی. اندر بات سمجھنے جیسی ہے، اندر محبت جم گئی تمہارے عمل میں. اور اگر باہر کا اس کے دل میں بس وہی تھا، وہی لالچ، وہی محبت، دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا. تو ہوا یہ کہ بادشاہ تو دنیا میں بھی بادشاہ رہا، آخرت میں بھی بادشاہ. دنیا میں بھی دولت مند رہا، آخرت میں بھی جنت میں بادشاہ. اور وہ فقیر دنیا تو 0 رہی، محتاجی والی رہی، آخرت میں بھی محتاج رہا، جہنم میں رہا. تو اگر ظاہر میں دنیا میں دولت نہ ملے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ آخرت بن جائے. وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ کم سے کم اگر ظاہر میں دولت مند نہیں ہوتے، امیر نہیں ہو رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں، فیسلٹی نہیں مل پا رہی ہے، ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ پا رہے، کوئی بات نہیں، ملے نہ ملے، مگر آخرت بنانے کے لیے یہ دنیا کی لالچ محبت نکال دو. یہاں بھلے فقیر چند رہو، وہاں تم بادشاہ بن جاؤ گے. جنت محل ہوگی، اور و غلبہ ہوگے، سب ہوگے، لیکن کب ہوگا؟ یہ لالچ سب نہیں ہونی چاہیے. ورنہ اگر یہ سب رہا تو یہاں بھی وہی، اور جو یہاں کا حال ہے وہاں بھی وہی. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو یہاں بھی غریب وہاں کا بھی غریب، یہاں بھی محتاج وہاں کا بھی محتاج. اور وہ بڑا خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب، یہاں کا بھی امیر وہاں کا بھی امیر. تو پہلے وہاں کے امیر بن جاؤ، دل و دماغ سے دنیا کی محبت نکال دو، لالچ نکال دو. ہاں محنت کرو، پانے کی کوشش کرو، ترقی کرنے کی خوب کوشش کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اس میں کوئی اسلام نے روکا نہیں ہے. مگر جو لالچ، جو دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اچھی طریقے سے، اسے نکال پھینکو، اسے باہر رکھو، اسے یہی رکھو. محنت کرتے ملے گا تقدیر میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ ہی اللہ.
پھر دیکھیے آخرت جب بن گئی تو اس آخرت کے صدقے میں اللہ دنیا بنا دیتا ہے۔ ایک چیز اچھی طرح یاد رکھو، آخرت کے صدقے میں دنیا بنتی، آخرت کے صدقے میں اکثر آخرت کے صدقے، بہت کم ایسے ہیں کہ دنیا کے صدقے میں آخرت بنتی ہے۔ دنیا کی وجہ سے بھی آخرت بنتی ہے لیکن ایسے بہت کم ہے، مگر آخرت کی وجہ سے دنیا بن جاتی ہے ایسے بہت ہے۔ اگر کسی کی آخرت بن گئی، جنتی بن گیا، تو بہت امید ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی ہے، اکثر ہوتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دنیا بنے اور دنیا کی وجہ سے آخرت بن جائے۔ ایسا بہت الا ماشاء اللہ کسی کا بن جاتا ہے، ورنہ تو بگڑ ہی جاتا ہے۔ تو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا، دنیا بنے نہ رہے، رہے نہ رہے، آخرت کا دیکھ، ایسے اشعار ہے۔ انہوں نے یہی کہا، دنیا کے نہ دیکھ، وہ بن گئی تو سب بن گیا، اور وہ بگڑ گئی تو پھر دنیا بنا کے بھی کیا فائدہ؟ اگر وہ بگڑ جاتی ہے، آخرت بگڑ جاتی ہے، ہمیشہ والی زندگی بگڑ جاتی ہے، تو پھر اگر دنیا بنا بھی دی تو کتنا وقت، کتنا ٹائم، کتنے سال رہے گا، کتنا اس سے نفع حاصل کر پائیں گے؟ بہرحال تو اس طرح کے الگ الگ بندے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دل و دماغ سے دنیا کی جب محبت نکل جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کی مجلس میں کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس، محتاج، مجبور، محتاج کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں، زر نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، زر نہیں، دولت نہیں، زمین نہیں، کچھ نہیں، وہ مفلس ہے، محتاج ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، یہ تو دنیاوی ریت سے ہوا نا جو ہم اور آپ۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن مفلس کون ہوگا وہ دیکھو۔ کہاں کہ دنیا اعمال نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہ مفلس ہوگا۔ جس کے پاس اعمال نہیں ہوگے، اچھے عمل نہیں ہوگے، نیک نیتی نہیں ہوگی، وہ مفلس ہوگا، ہے نا؟ آخرت میں غریب محتاج ہوگا جس کے پاس۔ آقا نے کیا فرمایا؟ یہ تو ہے، یہ بات بھی ہے، لیکن ذرا آقا علیہ السلام کی گفتگو سنو، خلاصہ یہ کہا مفلس ایسا بھی ہوگا حشر کے دن، محتاج، کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو خوب ساری نیکیاں لے کے آئے گا۔ ایسا نہیں کہ بغیر اعمال آئے گا، بغیر اعمال والا تو ہے ہی مفلس، وہ تو محتاج ہے ہی، وہاں تو اس کے پاس اعمال صالحہ، ایمان کامل نہیں ہے، تو وہ تو ایسے ہی لنگڑا لولا ہے، وہ تو محتاج ہے ہی۔ مگر ایسا بھی ہے کہ خوب اعمال لے کر کے آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، سمندروں جیسا اعمال ہوگا، بہت کچھ لے کر آئے۔ جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کے اعمال نامے میں یہ سب ہوگا، اس کی یہ نیکی، اس کی یہ نیکی، اس کی فلاں نیکی، اس کی فلاں نیکی، اس کی فلاں، ہر پنہ بھرا ہوا ہے نیکی، اس سے دفتر بھرے ہوئے ہیں۔ واہ، امیر ہے یہ تو، آخرت کا قبیر ہے یہ تو، لیکن دیکھو وہ بھی مفلس ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس مجلس میں، جب آقا نے فرمایا کہ مفلس کون آخرت میں، کہاں کہ وہ لے کر آئے گا بہت سارا، لیکن ہوگا یہ کہ جب اس کا حساب کتاب کا سمے ہوگا، اس کا حساب شروع ہوگا، تو اعمال تو بہت ہے، نیکیاں تو بے شمار اور زبردست نیکیاں، پہاڑوں جیسی، سمندروں جیسی، زمینوں جیسی، سورج جیسی نیکیاں لے کر کے آیا ہے یہ۔ لیکن ہوگا یہ کہ جب اس کا حساب ہوگا تو کہا جائے گا بتاؤ حساب، تو نے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ چلو دے دو ماں کا، باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ باپ کا حق ادا نہیں کیا ٹھیک سے، نکالو نہیں کیا اسے تو۔ بھائی کا حق ادا کیا کہ بہن کا حق ادا کیا کہ اولاد کا حق ادا کیا کہ بیٹے کا حق ادا کیا، بیٹی کا حق ادا کیا کہ استاد کا حق ادا کیا کہ رشتہ دار کا حق ادا کیا کہ نہیں، پڑوسی کا حق ادا کیا کہ نہیں، استاد امام کا حق ادا کیا کہ نہیں، مرشد کا رہبر و رہنما کا حق ادا کیا کہ نہیں، دوستوں کا حق ادا کیا کہ نہیں، بیوی کا حق ادا کیا نہیں، بیوی سے شوہر کا حق ادا کیا کہ نہیں، بیٹے سے ماں باپ کا حق ادا کیا نہیں، باپ سے پوچھا جائے گا بیٹے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اس سے حق نکالو، حق نہیں ادا کیا ہے نکالو، بلکہ کبھی کبھی حق ادا نہیں کیا، یہ اس کا حق کھا گیا، یہ اس کا حق کھا گیا، چلیے تو اس کا بھی حساب، اس کی جتنے نیکیاں ہے اٹھاؤ دے دو۔ ساری نیکیاں حقوق والے لے جائیں گے، حق والے لے جائیں گے، یہ بھائی لے جا رہا ہے، یہ دوست لے جا رہا ہے، یہ بیوی لے جا رہی ہے، یہ باپ لے جا رہا ہے، یہ شوہر لے جا رہا ہے، یہ بیٹی لے جا رہی ہے، یہ فلاں لے جا رہا ہے، یہ پڑوسی لے جا رہا ہے، یہ رشتہ دار لے جا رہا ہے، یہ اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ لے جا رہا ہے، میں نے اس کا حق مارا تھا وہ لے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت میں یہ مفلس ہو جائے گا، بلکہ صرف وہ خالی نہیں ہوگا نیکیوں سے،
اس کا حق ادا کرنے کے لیے اب خالی تو ہو ہی گیا، سامنے والے کے جو گناہ تھے وہ اس کے حصے میں آ رہے ہیں، اس کا حق کی نیکیاں ختم ہو گئی، چلیے ایسا حساب یہ ہے کہ اس کے گناہ اب اس کے سر پہ ڈالو، بھائی کا گناہ تھا اس کے اوپر ڈالو، بیٹے کا گناہ ہے نہیں باپ پہ دے دو، اس کا حق ادا کرو۔ یہاں تو حق کا حساب ہے، آج عدل کا دین ہے، مالک یوم الدین، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی جو تم نے دنیا میں کی ہوگی وہ سب تمہارے سامنے اس دن لائی جائے گی، سب کا حق ادا ہوگا۔ اب یہ کوڑا ہو گیا، ساری عبادت گئی، بلکہ سامنے والے کے گناہ آ رہے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے فرمایا کہ جس نے 1 روپیہ بھی 3 پیسے 1 روپیہ کسی کا دبایا ہوگا، 700 نماز با جماعت اس کو دینی پڑے گی۔ 1 روپیہ جس نے دبایا ہے اس کو 700 نمازیں با جماعت اس کے بدلے میں اسے دینی پڑے گی۔ تو پھر وہ فرمایا آقا نے وہ مفلس ہوگا، نیکیاں لے کے آئے گا، وہ تو سب خالی، اوپر سے گناہ ہوگا، حکم ہوگا جاؤ، حق ادا نہیں کیا تھا۔ بات یہ تھی، عبادت کی تھی، حق ادا نہیں کیا تھا، نبی کا حق ادا نہیں کیا، خدا کا حق نہیں، خدا کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ حق مار رہا ہے، حق ادا کرنے کی جگہ حق کو ضائع کر رہا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، حقوق اللہ ایک مرتبہ معاف کر دیا جائے گا، مگر حقوق العباد بندوں کا حق یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا۔ آقا نے فرمایا مفلس ہوگا وہ، مجبور و محتاج۔ اب بتائیے آخرت اگر ایسی بگڑ جائے تو پھر دنیا بنا کے کیا فائدہ؟ اسی لیے میرے پیارے آخرت بھی یہیں سے بنا کے چلو، اسی دنیا سے دنیا بھی بناؤ اور ساتھ میں اس سے کئی زیادہ 10 گنا زیادہ آخرت کو بناؤ۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ دنیا کی محبت کو تھوڑا سائڈ پہ کرو اور رسول اللہ کی محبت کو دل میں جما دو۔ یہی تو میلاد ہے، یہی تو درود ہے، یہی مقصد ہے کہ تم دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کے رسول کی محبت کو دنیا میں ڈال دو، دل میں ڈال دو، دل میں اللہ کے پیارے حبیب کی محبت ڈالو اور محبت کا اضافہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، حقوق اللہ بھی ادا ہوگا، حقوق العباد بھی ادا ہوگا۔ اور پھر اگر اس میں کمی بیسی رہی، پھر سنو، حقوق العباد میں کمی بیسی رہی یا حقوق اللہ میں کمی بیسی رہی تو یہ جو محبت جو تم نے کی ہے یہ اس کو پورا کر دے گا۔ یہ مرحبا، تو یہ جو تم نے محبت کی ہے اور اس کے راستے پہ چلے ہو یہ اس کو پورا کر دے گا، یا تو عمل کروا کے پورا کیا جائے گا یا توبہ کی توفیق دے کر کے پورا کروا دیا جائے گا، یا کوئی ایسی چیز سے رب تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو بخشش کروا کے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ عاشق رسول، محبت رسول رکھنے والا، عاشق رسول، محب رسول، غلام رسول دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ اور توبہ کر کے بخشوا کر کے دنیا سے جائے گا۔ یعنی وہ سب حساب کتاب نہیں کہ اب تم نے یہ حقوق ادا کیا کہ نہیں، وہاں اگر ہوگا بھی حساب تو بخشش کا راستہ رب تعالیٰ دنیا ہی سے نکال دے گا۔ کیوں؟ تم نے پیارے حبیب سے محبت کی تھی، عشق کیا تھا، عاشق رسول بنے تھے، دنیا کی محبت کو رسول کی محبت کے لیے چھوڑ دیا تھا، دنیا کی خواہش کو رسول کی مرضی کے لیے چھوڑ دیا تھا، ہے نا، اپنی طبیعت کو شریعت رسول میں ڈھال دیا تھا، پیارے آقا کی سنت کریمہ پہ عمل کر دیا تھا۔ تو رب تعالیٰ کسی ایک سنت پاک پر ہمیشہ عمل کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ کسی ایک صفت کو اپنا دیا خدا کی یا رسول اللہ کی، ایک صفت تمہارے اندر زندگی میں اتر گئی، وہی صفت تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے، ذریعہ بخشش بن جاتی ہے۔ ایک پیارے آقا کا طریقہ تم نے اپنا لیا اور اس پر عمل کر کے جم گئے، پھر وہی عمل، وہی چیز تمہارے لیے تھوڑا عمل تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ یہ بات یاد رکھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عمل بہت سارا کر دیا لیکن 1 دن کیا، 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا، 3-4 روز کیا چھوڑ دیا، پہلے دن 50 رکعت نفل پڑھی اور دوسرے دن پہلے دن 10 سپارے پڑھ لیے، دوسرے دن 1 آیت بھی نہیں پڑھی، پہلے دن ہزاروں کا صدقہ کیا، خیرات کیا، دوسرے دن کچھ بھی نہیں، کچھ دن کیا بعد میں چھوڑ ہی دیا۔
2 دن کیا 4 دن کیا، نہیں، میرے سرکار پیروں کا پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل چاہے تھوڑا ہو، بندگی عمل کوئی نیک عمل تھوڑا کم ہو لیکن ہمیشہ ہو، ریگولر ہو، ایوری ڈے، روزانہ، ہمیشہ ہو، روزانہ ہو۔ 3 آیت پڑھو مگر روز پڑھو، 313 بار درود پڑھو مگر روز پڑھو، روز پڑھو۔ فرمایا اسی کا فیض ہے، اسی کا نور، اسی کا وزن ہے، اسی کا سب ہے۔ ہماری قوم ایسا کرتے ہیں نا، ایک چیز بہت زیادہ کر لی پھر اس کو رفع دفع کر کے چھوڑ دی، نہیں، کچھ کرو، کم کرو، بھلے ہی کم کرو مگر ہمیشہ کرو، روزانہ کرو، ہمیشہ کرو۔ جو کرتے ہو اس کو ہمیشہ کو لازم تھام لو، پھر بھلے ہی تھوڑا تھام کرتے ہو۔ تمہاری وسعت، تمہاری ہمت، تمہارے اندر طاقت کہ میں اتنا کرتا ہوں، کیا میں یہ روز کر پاؤں گا تو آپ روز کرو، روز کرو، ایک عمل کرو مگر روز کرو۔ وہی عمل ذریعہ نجات ہے، وہی عمل ذریعہ ہدایت ہے، وہی عمل ذریعہ توبہ ہے۔ اسی کے ذریعے تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی، ایمان کی توفیق ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اسی عمل کے ذریعے سے، اسی اخلاص اور نیت خلوص کی وجہ سے تمہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا، توبہ کی توفیق ملے گی، بخشش کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ اس ایک عمل کو تھامو مگر ہمیشہ مرتے دم تک تھام لو، اس عمل کو کرو اور مضبوطی سے کر لو، ایمان و عمل کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس بات پر اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آپ دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی، اولیاء اکرام کی زندگی، عمل کو تھاما اور پھر ہمیشہ کرتے رہے، علم کو تھاما ہمیشہ کرتے رہے، کسی چیز کو عمل کو آپ نے اس کو ذریعہ بنایا اور اسی پر کرتے رہے۔ دنیا ہی میں اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما دیا، اپنا دیدار عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے نا۔ قرآن کی رموز ان پہ کھل گئے، کیسے کیسے معاملات ہوتے رہے حضرات، آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیرات ہو، صدقات ہو، عمل ہو، وظیفہ ہو، صلات ہو، نوافل ہو، خدمات ہو، دین ہو، محفل ہو، نعت ہو، بات ہو، اور کوئی ہمیشہ کرنے کی عادت ڈالے۔ اچھا، کچھ عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے وقت پہ، جیسے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز آپ شنیچر کو تو پڑھ نہیں سکتے، منگل کو پڑھ نہیں سکتے، وہ جمعہ ہی کو ہے، رمضان، ماہ رمضان ہی میں روزے رکھنا، وہی فرض ہے اس کا جو ہے۔ نوافل آپ چاہے تو پورے سال رکھیے، کچھ مخصوص ہوتے ہیں، عیدین وہ ہر سال ہے۔ تو اب اس کا ایوری ڈے یہی ہے، ہمیشہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کا عمل ہے آپ جمعہ میں کرتے رہو، ہر جمعہ کرتے رہو، ہر پیر کا جو عمل ہے سوموار کا وہ سوموار کو کرتے رہو، ہر دن کا جو عمل ہے، ہر مہینے کا جو ایک عمل ہے، ہر سال کا ایک جو عمل ہے، رجب کا جو عمل ہے، شعبان کا جو عمل ہے، شوال کا جو عمل ہے، ذی القعدہ کا جو عمل ہے، ذی الحجہ کا جو عمل ہے، محرم کا، سفر کا، ربیع الاول کا جو عمل ہے، 12 ربیع الاول کو جو وظیفہ ہے، عید کا جو وظیفہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار، اور ربیع الاول کا بھی وظیفہ ہے، اللہ کے ساتھ نام کچھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، وہ تو اس وقت آپ کو پہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس کو ہے کہ ہر سال آپ اس دن اس عمل کو کیجیے۔ یہ ابھی سفر کا مہینہ گیا، دین ایام پہ سے مجھے بات ذہن میں آ گئی، اکثر لوگ آخری بدھ، یہ بار تو کیا ہے کہ آخری بدھ میں بھی وہ 29-30 کا جو آخری جمعہ والا جو مسئلہ ہوتا ہے رمضان میں، تو اس وقت تھوڑا محفوظ رہ گیا، ورنہ تو اکثر لوگ اس آخری بدھ کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی دن کو خاص طور سے اس کو اللہ کا بالکل منحوس مان لینا، یہ ہمارے عقیدے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہو جانا جاتا ہے، ایسا نہیں مانا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا تہوار بناتے ہیں، کچھ خاص الگ الگ علاقوں میں الگ الگ معاملہ ہے، یو پی میں کچھ اور ہے، گجرات میں کچھ اور ہے، مہاراشٹر میں کچھ اور ہے، تو الگ الگ معاملات رہتے تھے ہے کہ اس کو یہ مانا جاتا ہے، اس کو یہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی شریعت میں یا کوئی خاص کوئی طریقت میں اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وظائف تو بتائے گئے ہیں، آخری بدھ کے وظائف ہے، آخری روز دن کے وظائف ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مگر اس کو جو ہم نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ تارہ، یہ ستارہ، یہ دن، یہ رات، یہ فلاں، یہ فلاں، ہم نے جو بنا لیا ہے، اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، وہ برحق، لیکن جس کو ہم نے آپ سے بنا لیا ہے کہ یہ دن اچھا ہے، یہ دن وہ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ ہاں، جس کو اللہ نے عظمتیں دی، جیسے جمعہ کا دن سید الایام ہے، جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے پیر کا دن، سوموار کا دن بڑے افضل دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، جیسے کچھ راتیں شب جمعہ
جمعہ کی رات، جمعرات کا دن گزر کر، بڑی عظمت والی رات ہے، قبولیت والی رات. جیسے اللہ نے کچھ وقت بتا دیے کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ فلاں ہے. وہ عظمتوں والے ہیں، اس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس تعلیم پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ تو بالکل یقین ہے ہمارا، یہی تو ہمارا ایمان ہے. تو پیارے آقا کی محبت یہ وہ رنگ لاتی ہے کہ دنیا کی محبت نکال دیتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. آخرت کی مفلسی سے بچنا ہو تو رسول اللہ سے پیار کرو. آخرت میں مالدار رہنا ہو اور ساتھ میں اس کے صدقے میں دنیا بنانی ہو تو رب تعالیٰ کے محبوب سے پیار کرو. کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا قیامت کا تو ایسا پوچھتا ہے جیسے کوئی گولڈن دن ہے کہ قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے تم نے؟ ایسی کیا تیاری کی ہے تم قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ کہا آقا میں نے کیا تیاری کی؟ آقا نے جب فرمایا تو کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں صحابی رسول نے کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تیاری کیا ہے؟ محبت رسول کی تیاری. صحابی رسول جب یہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی گویا کہ یعنی کہ یہ تیاری صحابی اکرام کا اور سرکار کے پاس رہنے والے جانثار بھی یہ جانتے تھے، مانتے تھے، پہچانتے تھے اور عقیدہ یہ دیا گیا ہے کہ یہی ہے. ورنہ اگر یہ چیز نکل جاتی ہے تو بندے کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت ہے نا، کسی مقام کی محبت، مرتبے کی محبت، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی محبت، ایکٹروں کی محبت اور بھی حضرات کی محبت، نہ جانے کس کس کی محبت جنم لے لیتی ہے. لیکن یہ کب جنم لیتی ہے؟ جب اندر کسی کی محبت نہیں ہوتی، جب آپ نے پہلے ہی سے اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ دے دی ہے، پہلے ہی سے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت کو دل میں اتار دیا تو اب پھر کوئی اور آنے کو تو جگہ رہے گی نہیں. جب دل خانہ کعبہ بن جائے گا، جب دل گنبد خضرا بن جائے گا، جب دل مدینہ بن جائے گا، جب دل اولیاء کا مسکن بن جائے گا، جب دل قرآن کی محبت کا مقصد بن جائے گا، جب دل مرشد کے چہرے کی ضیاء کا چہرہ بن جائے گا، جب دل چہرہ مرشد بن جائے گا، جب دل قلب آئینہ یار بن جائے گا، جب دل صبر کا جام بن جائے گا، جب دل شکر کا احسان بن جائے گا، جب دل عبادت کا مقصد بن جائے گا، لنگر و سخاوت کا جو ہے طریقہ بن جائے گا، جب دل میں پیارے آقا آ جائے گی، پیارے آقا کے نسبت رکھنے والی ہر عبادت، ہر عمل آ جائے گا، تو پھر بتائیے کوئی اور دنیا کی محبت، شیطان و نفس کی محبت آ سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں آ سکتی. اسی لیے کہا گیا کہ محبت رسول وہ چیز ہے انسان کو کامل بنا دیتی ہے، انسان کے ایمان کو کامل بنا دیتی ہے. اور دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ جو ہے اس بات کو ذرا دیکھیے کہ وہ مکے کے لوگ جب تک اسلام نہیں لائے تھے کیا تھے آپ جانتے ہو؟ اسلام نہیں لائے تھے جب تک کیا تھے؟ رسول اللہ کی سے دور تھے، سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک کیا تھے؟ نہ جانے کس کس کے غلام تھے، بتوں کے غلام تھے، لات و عزا کے غلام تھے، ہے نا، کس کس چیز کو، پہاڑی طاقتور چیز کو خدا مان لیا کرتے تھے، ہے نا، بڑے عقیدے گندے تھے، بڑے جو ہے عقیدہ غلام والا، یعنی غلامی کرنے والا، اپنے آپ کو غلام بنانے والا ان کا نظریہ تھا. لیکن جب رسول اللہ کے قریب ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، غلام جو ہے سرکار کے ہو گئے اور سرکار کو دل میں بسا لیا، واللہ میدان بدر میں تنہا کھڑے نظر آتے ہیں، کسی گلی کوچے میں تنہا نظر آتے ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مسلسل بچپن سے جوانی تک گناہوں کے انبار میں تھے، سرکار کے قریب کیا ہو گئے، سرکار کی باتوں کو کیا سن لیا، ایسے دیوانے ہو گئے. اب وہ جو ہے شیشوار نظر آتے ہیں، خوبصورت اور خوبصیرت نظر آتے ہیں. معلوم ہوا کیسا ہی گندا بندہ ہو، کتنا ہی ظالم بندہ ہو، کتنا ہی خطرناک بندہ ہو، کتنا ہی کافر و مشرک
نیک بندہ ہو، لیکن جب رسول اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، تو پھر وہ کا تو فاروق اعظم عدل بن جاتے ہیں، کا تو عثمان غنی بن جاتے ہیں، بلال بن جاتے ہیں، ہلال بن جاتے ہیں، خبیب بن جاتے ہیں، خباب بن جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بن جاتے ہیں۔ ان کی تاریخیں دیکھو اور صحابہ کرام کی، نہ جانے ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی، لیکن جب سرکار کے ہو گئے تو پھر ان کی زندگی کیا ہو گئی، ان کی زندگی میں کیسا رنگ آ گیا، کیسا ڈھنگ آ گیا، ایسا رنگ آ گیا کہ پوری دنیا میں فارس کے اندر، فلسطین کے اندر، ملک شام کے اندر ان کے چرچے ہونے لگے کہ وہاں محمد عربی کے کوئی غلام ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بڑے جانثار ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے صداقت والے ہیں، بڑے عدل و عدالت والے ہیں، بڑے انصاف والے ہیں، بڑے شرم و حیا والے ہیں، بڑے شجاعت والے ہیں۔ تبھی تو ملک فارس کے بادشاہوں نے اپنے وزیروں کو بھیجا تھا کہ جاؤ، بڑا نام سن رہا ہوں صدیق اکبر کا، بڑا نام سن رہا ہوں فاروق اعظم کا، ذرا دیکھ کر کے آؤ ان کے پاس فوج کتنی ہے، ان کے پاس جو ہے ہتھیار کیسے ہے، ان کے محل اور ان کی جو ہے ان کی کیسی شان و شوکت ہے مکے کے اندر، مدینے کے اندر۔ جب وہ دو سپاہی آتے ہیں، لوگوں کو پوچھتے ہیں فلاں صحابی کا محل کہاں، فلاں صحابی کا جو ہے محل کہاں ہے، فلاں کا بنگلہ کہاں ہے، فلاں کی پراپرٹی کہاں ہے، فلاں کی فوج کہاں ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ فوج بغیر ہے، یہاں کوئی دنیا کی مال و سامان نہیں ہے۔ کہاں اس وقت امیر المومنین کون ہے؟ کہاں امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہے، بڑے فاتح ہیں، جہاں جاتے ہیں فتح کرتے ہیں، عدل کے تاجدار ہیں۔ کہاں یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ملیں گے، ان کا جو ہے رہائش پذیر کہاں ہے، ان کے تخت و تاج کہاں ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ان کا کوئی تخت و تاج نہیں ہے، تو پھر کہاں رہتے کہاں ہے، ملتے کہاں ہے، سوتے کہاں ہے، کھاتے کہاں ہے؟ کہاں ادھر کدھر ہی ہو گئے، کبھی اس پہاڑ ہو گئے، کبھی اس پار ہو گئے، کبھی جنگل میں ہو گئے، کبھی گلیوں میں ہو گئے، کبھی اپنے مکان میں ہو گئے، ٹوٹا پھوٹا مکان بھی ہو گئے، کبھی مسجد میں عبادت کر رہے ہو گئے۔ جاؤ ڈھونڈ لو۔ جب دیکھا تو دیکھتے دیکھتے پتہ کرتے کرتے وہ ایک شہر سے تھوڑا دور جا کر کے دیکھتے ہیں قریب میں، تو ایک درخت کے نیچے اسی مٹی پر عمر فاروق آرام کر رہے ہیں۔ وقت کا شہنشاہ، دور دور تک چرچا ہے، فاتح اعظم ہے، مگر جب دیکھا کوئی سپاہی قریب نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آرام سے لیٹا ہے، چین کی نیند ایسے تو بادشاہوں کو بھی نہیں آتی، بڑے بڑے وزیروں کو، وزیر اعظم کو بھی نہیں آتی۔ بھائی مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، یہ قبر میں بھی چین کی نیند سوتا ہے، دنیا میں بھی چین کی نیند سوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، آخرت کی چین کی نیند کے صدقے میں دنیا میں بھی انہیں چین مل گیا، سکون وہاں کا سکون یہاں بھی مل رہا ہے۔ مصطفیٰ کا کیا ہو گیا، ہر دو عالم ان کے نظر آ رہے ہیں، ہر دو عالم ان کے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو خواجہ خواجگان نے داتا کی بارگاہ میں کہا تھا، گنج بخش فیض دو عالم، فیض دو عالم، گنج بخش فیض عالم مظہر، فیض دو عالم مظہر نور خدا۔ اور بعد میں کچھ چاما گیری ہونے لگی تو کہا حضور یہ فیض دو عالم، تو آپ کہاں اختلاف میں پڑھتے تھے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے فیض عالم، لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا، تو پھر فیض دو عالم، تو دونوں جہاں کی سکون مصطفیٰ کے قدموں میں، وہ چین کی نیند فاروق اعظم سو رہے ہیں مست، اپنی تلوار سائڈ پر رکھ کر کے۔ کہاں یہاں تو کوئی نہ وزیر ہے، نہ کوئی ہے، نہ جان کی حفاظت کرنے والا، نہ ان کو تو مارنا بڑا آسان ہے۔ وزیروں نے، ان دونوں نے سوچا کہ ان کو تو قتل کرنا، ان کو گرفتار کرنا، اٹھا کر لے جانا بڑا آسان ہے، ان کو ڈرانا بڑا آسان ہے۔ وہ لوگوں نے سمجھا تھا ان کو مٹانا بڑا آسان ہے، دھمکانا بڑا آسان ہے، یہ تو چین کی نیند سو رہے ہیں، یہ کہاں جاگتے ہیں، کہاں جاگتے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ سو رہے ہیں، جب تک جو کرنا ہے کر لو۔ ان کی ہمت یہی تو ہے کہ یہ سو رہے ہیں، جب تک جو کرنا ہے کر لو۔ اگر یہ جاگ گئے تو پھر کسی کو کچھ کرنے نہیں دیں گے، پھر کسی کو کچھ کرنے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان سوتا ہے تبھی کچھ معاملہ ہے، یہ جاگ گیا تو پھر کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ فاروق اعظم سو رہا ہے، کہا بھی جو کرنا ہے کر لو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے تلواریں نکالی، دونوں نے قریب گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ شیر، مصطفیٰ کا یہ دیوانہ، جو پہلے کچھ اور تھا ابھی عدل کا تاجدار ہے، عادل ہے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔
جیسے ہی قریب گئے تو کیا دیکھا کہ اللہ کی طرف سے 2 شیر نمودار ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول کا دیوانہ لیٹتا ہے تو شیر بھی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیوانہ تو چین کی نیند سو رہا ہے اور یہاں یہ شیر نمودار ہو گئے۔ جب شیر اس کو دیکھے تو اب سیدھی سی بات ہے، جس کو شیر سامنے ہی نظر آ جائے وہ بھی کافروں کو، مومنوں کو نہیں، کافروں کو، گستاخوں کو، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو صرف انسانی شیر کچھ نظر آتے ہیں تو کئیوں کے پسینے چھٹ جاتے ہیں۔ اصل شیر نہیں، جو انسانی شیر ہے، خاندان نبوت کی شیر ہے، کبھی کبھی صرف ان کا گزر ہو جاتا ہے، 1-2 الفاظ ہوتے ہیں تو باطلوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر اصل شیر سامنے آ جائے، وہی جنگل کا راجا، تو پھر کیا عالم ہوگا۔ جیسے ہی آئے وہ دونوں کے تو پسینے چھوڑ گئے، توبہ توبہ کر کر کے بھاگ کر نکل گئے، واپس اپنے ملک پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیا حقیقت ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو، کیا باتیں لائے ہو، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضور بچ کے رہیے گا، یہ لوگ سوتے بھی ہیں تو عجیب بات ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ان کا سونا بھی عالم ہے۔ عمر ہے، عمر کہا ایسی بات کیا ہے، کیا تم نے لمبی چوڑی تلواریں دیکھ لی ان کے پاس، کیا چیز دیکھی ہے؟ کہا ابھی تو عمر کا یہ عالم ہے، ابھی علی کا پھر عالم کیا ہوگا، پھر اس شیر خدا کا عالم کیا ہوگا جو پہچانا ہی جاتا ہے شیر خدا کے نام سے۔ یہ تو پھر بھی فاروق ہے، یہ تو پھر بھی عمر ابن خطاب کے نام سے پہچانے جاتے، فاروق، عدل، انصاف، اور جو پھر ویسے ہی شجاعت کے نام سے پہچانے گئے، علم کے نام سے پہچانے گئے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ غنی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جب پوچھا بادشاہ نے، ان وزیروں نے بتایا کہ ان سے دور رہیے گا، ان سے بچ کے رہیے گا۔ کہا کیا بات کیا ہے؟ اب بات یہی ہے کہ جس محمد عربی کے یہ دیوانے ہیں، جس پیارے آقا مدنی تاجدار جو ہے وہاں، ان کے جو یہ غلام ہیں، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کی جو پہرے داری کرتے ہیں، یہ جو اسلام کا بول بالا کرتے ہیں، یاد رکھو وہ دین حق ہے، وہ سوتے بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے 2 شیر نمودار ہو گئے اور پھر وہ حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فوراً وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، کہ ہم تو سمجھ رہے تھے لوہار سے مقابلہ ہوگا، ہم سمجھے تھے طاقت سے مقابلہ ہوگا، ہم سمجھ رہے تھے اس چیز سے مقابلہ ہوگا، اس چیز سے مقابلہ ہوگا، جس چیز سے بھی ہوگا ہم کر لیں گے، مگر یہ کیا بات ہو گئی کہ بغیر حکم کے، بغیر اشارے کے، خود بخود اللہ کے جو جنگل کے شیر ہوتے ہیں وہ آ جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ دین حق پر لگ رہا ہے، جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اس آقا کا پھر عالم کیا ہوگا؟ غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امتی کا جو یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ دیوانے کا عالم یہ ہے تو جس پر دیوانہ ہوا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ مستانے کا جب یہ عالم ہے، صحابہ کی تاریخ جب پڑھو گے یہ دیوانگی آپ کو ملے گی، یہ مستانگی آپ کو ملے گی۔ اسلام کے اندر ایسی اتر گئے اور اسلام کو اپنے اندر ایسا اتار لیا کہ شیطان مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، ایسا نا امید ہو گیا، وہ سمجھ گیا جو مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے ہمارا اس پہ وار نہیں چلنے والا۔ دیکھیے جو مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے شیطان کا وار اس پر نہیں ہوتا۔ شیطان سمجھ جاتا ہے یہ رسول اللہ کے قریب ہو گیا ہے، پیارے آقا اس کے قریب ہو گئے ہیں، یہ محبت رسول میں سرشار ہے، یہ پیارے آقا کا دیوانہ ہے، اس کو بہکانا بڑا مشکل ہے، اس کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو جہنم میں ساتھ میں لے جانا بڑا مشکل ہے، اس کو بدعقیدگی ڈالنا بڑا مشکل ہے، اس کو جو ہے اس کے دل کو فریب ڈالنا اور یہ بڑا مشکل ہے۔ جو دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ چلتے چلتے میں عرض کروں، جیسا کہ میں نے خواجہ فخر کی بات کی، واللہ العظیم اسی طرح جس طرح میں نے داتا کا ذکر ہوا، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین ہے، بایزید بسطامی ہے۔ مقام یہ ہے پیارے کہ ان کے شہر میں ان کے قریب شیطان نہیں جاتا، جہاں آپ کا مزار ہے، جہاں آپ رہتے تھے خانقاہ کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ کسی نے کہا شیطان چلو بستام، کا بستام نہیں، ہم بستان میں داخل نہیں ہوتے، وہاں وہ بایزید ہے۔ ابھی تو سنا تھا کہ عمر جس راستے پہ نکل جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عمر تیری ہیبت و جلال کا تو یہ عالم ہے کہ جس راستے سے تو نکل جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عمر ہے عمر،
تو عمر کی تو یہ شان. اب چلتے 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 ولی آئے بایزید بسطامی. تیفور بن عیسیٰ بڑی محنت کی عشق الہی میں, بڑے عشق رسول میں محنتیں کی, بڑی عبادت کی, بڑی ریاضت کی, دل کو عابد و ساجد و عاشق بنا دیا. 20 سال جنگل کی سیر کی, کئیوں سال تک امام جعفر صادق کی خدمت کی رضی اللہ عنہ, کئی سال تک عبادت کی, ماں کی دعا لیتے رہے, علم سیکھتے رہے, اپنے آپ کو مٹاتے رہے. جب شروع کا دور تھا, شروع کا دور بالکل اسٹارٹنگ, شروع کا دور تھا, ابھی کچھ بنے نہیں تھی, ابھی کچھ آیا نہیں تھا, فیض کا دروازہ ابھی وہ چیز نہیں تھی. اس وقت یہ ہوا تھا کہ آپ حج کر کے لوٹ رہے تھے. تو جیسے ہی مکے کے باہر, حرم کے باہر نکلے تو انہیں شیطان نظر آ گیا. یعنی اس منزل پہ تو آپ پہنچ گئے تھے کہ شیطان کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے دیکھ لیتے تھے. ابھی ہم لوگ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے. وہ اس منزل پہ تو پہنچ گئے تھے ابتدا کے اندر, شروعات میں, کہ شیطان کو دیکھ لیتے تھے اور کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے, پوچھ بھی لیتے تھے کیا کر رہا ہے. دیکھا حرم سے باہر آئے, ابھی تو حج پڑھ کر دروازے سے باہر نکلے تو باہر شیطان. آپ نے پوچھا یہاں کیا کر رہا ہے, یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہاں یہاں میں جو اندر حج کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں نا, اس کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ کہا جب وہ آئیں گے تو ان پہ میں سوار ہو جاؤں گا اور سواری کروں گا. یعنی سمجھے کون؟ ابھی حرم میں باہر نکلے بیکار, میں غالب ہو جاؤں گا ان پہ, وہ مغلوب, ہم غالب, ہم حکومت کریں گے. کیا یہ کیا حج کریں گے؟ وہ شیطان کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, کرنے دو, آنے دو, باہر تو آنے دو ہی نا. شیطان ہمیشہ باہر انتظار کرتا ہے, محفل کے بعد, مسجد کے بعد, مدرسے کے بعد, دارالعلوم کے بعد, حج کے بعد, ہر محفل کے ذکر کے بعد باہر انتظار کرتا ہے. اٹھا کے دیکھو امام غزالی کی کتاب, امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب, یا اس طرح کی آپ کی جو دوسری کتاب ہے اس میں لکھا ہے جب محفل ہوتی ہے, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, حج ہوتا ہے, عمرہ ہوتا ہے, یا محفل پاک ہوتی ہے, تو 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, شیطان, دنیا اور نفس. تو پھر دنیا, شیطان دنیا سے کہتا ہے, امام غزالی, امام محمد غزالی لکھتے ہیں کیا شیطان دنیا سے کہتے ہیں یہ دنیا دیکھتا نہیں ہے, اللہ کا ذکر کر رہی ہے, پکڑ اس کو دنیا, گرفتار کر اپنی محبت میں. دیکھو یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے, حج کر رہی ہے, طواف کر رہی ہے, عمرہ کر رہی ہے, مسجد میں اللہ اللہ کر رہی ہے, محفل کر رہا ہے. تو دنیا کیا کہتی ہے شیطان کو؟ مانو صبر کر, صبر کر, اس کو باہر تو آنے تو سیدھا پکڑ کے تیرے حوالے کر دوں گی. سمجھ گیا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا کی محبت اور شیطان سے بچنا. صرف رسول اللہ کے قریب جو ہو گئے بچ جاتا ہے. جو رسول کا ہوا, آل رسول کا ہوا, ولی کا ہوا, رسول کے قریب ہونے کے لیے سب سے آسان راستہ, امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں ولی کے قریب ہو جاؤ, رسول کے قریب ہو جاؤ گے, قریب ہو جاؤ. مولانا روم نے بھی یہی کہا, ولی کے قریب ہو جاؤ, رسول کے قریب ہو جاؤ گے. وہ تو بہت زبردست کہہ گئے. چلیے بتا ہی دیتا ہوں, بات آ گئی تو درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. وہ تو کہتے ولی کے پاس رہنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے, وہ بھی بے ریا عبادت, خلوص کے ساتھ. کسی کو سمجھ میں یہ نہیں آیا ایک شخص کو, وہ اپنے مرشد کے پاس, استاد کے پاس گیا, کہاں یہ کیا بات, یک زمانہ صحبت باولیہ, 100 سالہ بے ریا, 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے, سے بھی بہتر ہے, یہ کیا بات, بے ریا والی عبادت. تو اس نے کیا کہا معلوم, انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا تو یہ کہتا ہے 100 سال کی, میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کی عبادت سے بے, 1,00,000 سال کی عبادت. کہا مجھے تو 100 سال سمجھ میں نہیں آئے, میں سمجھا گلو کر گئے, مولانا ہم آگے بڑھ کر بول گئے, مگر آپ تو کہتے ہیں 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر. آخر اس میں ہے کیا؟ یہی تو راز ہے کہ ولی تمہیں رسول کے قریب کر دیتا ہے, اور وہ قربات 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. لگائیے یا خواجہ فقر کر دو, یا حضرت سیدنا خواجہ فقر شہزادے سامر نظام الدین. تو حضرات کا بات یہی ہے کہ عبادت قریب کرے نہ کرے, خلوص قریب کرے نہ, کیا پتہ شیطان حاوی ہو جائے. 100 سال کی عبادت کے بعد بھی, 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی ہوا ہے, کروڑوں سال عبادت کرنے والا خود ہی شیطان بن گیا ہے نا. تو تمہاری عبادت کرنے کے بعد بھی وہ کہ آنے دو, دیکھ لیں گے ہم,
لیکن ولی کے قریب ہو جاؤ گے وہ بھاگ جائے گا، نہ اب تو یہ رسول کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا امام ربانی بھی یہ کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا باجد بستامی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں بات اس کو تھوڑا شارٹ میں بتا رہا ہوں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو حضرات کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، کہاں ان کو باہر آنے دو۔ تو دنیا اور شیطان، دنیا کی محبت، شیطان اور نفس، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے شیطان اور دنیا کی محبت۔ دنیا دوست کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، دشمن کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، عورت کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، دولت کی شکل میں بھی، خواہش کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی کی شکل میں آ سکتی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا تو کیا کرے گا، کہ میں سواری اس پہ کروں گا، یعنی سمجھے شیطان سوار ہو جائے گا، میں جیسے چاہوں گا لے جاؤں گا، اس پر سواری کروں گا۔ کہا اچھا، کہا میرے لیے کیا ہے، آپ جا رہے ہیں، کہاں تم پر تو میں بغیر لگام کے سواری کروں گا۔ اللہ، ان کو تو لگام بھی ہے، پکڑا ہوا بھی لگام بھی ہے، لگام سمجھ رہے ہو نا، ہے بھی کہ کدھر، تم پر تو میں بغیر لگام کے۔ یہ شروعات کا دور تھا باجد بستامی کا، ابتدا تھی، اور ابتدا کا یہ عالم کے شیطان سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا بغیر لگام کے، کہاں، کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کہتا ہوگا، اس کی کیا اوقات، ہمارا جیسا اس وقت تھوڑا تھوڑا خیال رہا ہوگا کہ ہمیں کوئی کیا شیطان بہکا سکے گا، جیسے ہم سمجھتے شیطان کیا کر رہے گا، دنیا کیا کر لے گی، ایسا نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ، بچ کے رہو، بچنا بہت ضروری ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرات آپ آگے گئے، کر رہے سفر کر رہے، آپ نے دیکھا ندی آ گئی سفر کرتے ہوئے، تو ایک درخت کے نیچے ضعیف آدمی نابینا بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہے۔ اب یہ جب اس پہ سوار ہونے لگے، پانی کے اوپر سے سامنے کشتی پہ جانا تھا، یعنی کہ چل کے تھوڑا جانا تھا پانی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے بندہ جو مجھے سامنے پہنچا دے۔ انہوں نے سنا، کہا کیا ہوا، کہا میں نابینا ہوں اور میں جا نہیں سکتا ہوں سامنے، تو پانی ہے اور یہ ساری، تو کیا تم مجھے سامنے پہنچاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، کسی کی بھلائی کرنا اچھی چیز ہے، آؤ تم کو میں لے جاتا ہوں۔ کہا میں چل نہیں سکتا، بہت کمزور ہو، کیا تم مجھے اٹھا لو گے؟ آپ نے اٹھا لیا اور چلنے لگے۔ جب بیچ میں پہنچے تو اس نے کان میں کہا، میں کوئی بزرگ نہیں، کوئی نابینا نہیں، میں شیطان ہوں، میں نے کہا تھا بغیر لگام کے میں تو سواری کروں گا تم پر۔ دیکھو یہ ہوتا ہے، بہت بچنا مشکل ہوتا ہے، جس پہ ہو کرم وہی بچ سکتا ہے، ورنہ کہیں عابد و زاہد ابلیس بن گئے، اور کئی ایسا تھا باجد بچ گئے، کیسے؟ امام جعفر صادق کا کرم تھا، جنید بغدادی بچ گئے، کیسے؟ اہل بیت رسول کے گھرانے کا کرم تھا، امام احمد رضا بچ گئے، کیسے؟ اولاد غوث اعظم کا کرم تھا۔ جب علی کا یا ولی کا یا نبی کے سچے غلاموں کا کرم ہوتا ہے، وہی بندہ دنیا سے لے کے آخرت تک بچ بھی جاتا ہے، تاجدار بھی بن جاتا ہے، اور دنیا سے لے کے آخرت تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے، محبت رسول وہ چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام کو رسول اللہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، سیرتن صورتن عقیدتن عاشق رسول، فدائے رسول، غلام رسول بنا دے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ۔